ذوالحج مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج، قربانی، یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر شفع والوتر واللیل اذا یسر فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی ان کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے، لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمائی خبر دی۔ والفجر، یہ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی جو صبح ہے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ ولیال عشر، یکم سے 10 ذوالحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ شفع، 10 کے دن کی قسم اٹھائی۔ والوتر، اور یہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو جتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا، زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور بن جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا، اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں میسر نہیں ہے، تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، ہر بار جائیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمرے۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں کا کام پورا کیا، سر موڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ
اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو، لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے، تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ اس طرح تخول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے گھر کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس پہنوں، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انشاء کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کے جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمایا، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل فرمایا، مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کیا۔ اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک دن کا جو روزہ ہے۔ اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے، بہت غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میں 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ ابے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے، ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ گیا ہوں؟ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، اور راک کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، فیاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو نے وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئی، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے، 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ امرک، ان کا یہ اللہ کا حکم ہے، کہاں اللہ کا حکم ہے، لن یضیع عن اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا۔ جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ آپ کی عمر ہو چکی ہے 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ کہنے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ خبر ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی مجھے پتا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے، تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک آدمی بال دے، ایک آدمی چھری، تو یوں آسمان کو دیکھا،
کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا تو آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔